بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام دوستوں کو چاچا ٹی وی پاکستان چینل میں خوش آمدید اور محبت و برا السلام علیکم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی ہر جائز خواہش کو پورا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج جس بھائی نے درود پاک نہیں پڑھا وہ درود پاک پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ آپ کی دعا سے قرآن یاد ہو گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں امام ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس کوئی شخص قرآن پڑھنے آیا۔ آپ نے اس کو پڑھانے میں بخل و خیانت کا ارتکاب کیا۔ اس جرم میں اللہ نے انہیں سارا کلام حکیم بھلا دیا۔ وہ روتے ہوئے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور سارا معاملہ بیان کیا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے شخص تو حج کو روانہ ہو جا، کیونکہ آج کل حج کے ایام ہیں، اور جب تو حج سے فارغ ہو جائے تو مسجد خیف میں ایک بزرگ محراب میں بیٹھے ہوئے ملیں گے۔ وہ درود و وظائف میں مشغول ہوں گے۔ جب وہ فارغ ہو جائیں تو تم اپنی حاجت بیان کرنا۔ ان کی دعا سے تمہیں پھر سے سارا قرآن حکیم ازبر ہو جائے گا۔ ابو عمر نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی تعمیل کی، حج ادا کیا، پھر مسجد خیف پہنچے اور مسجد کے محراب میں ایک بارو بزرگ کو دیکھا۔ بہت سارے لوگ ان کے گرد بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سفید پاکیزہ لباس والا شخص وہاں آیا۔ سب لوگ اس کے گرد بیٹھ گئے۔ کچھ دیر باتیں ہوئیں، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ سفید لباس والا شخص وہاں سے چلا گیا، دوسرے لوگ بھی وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ بزرگ تنہا رہ گئے تو ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے اور بعد السلام ان کو اپنا سارا مسئلہ بیان کیا، پھر دعا کی درخواست کی۔ ان بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا فرمائی۔ ابھی انہوں نے دعا بھی ختم نہ کی تھی کہ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ کو دوبارہ سارا قرآن مجید زبانی یاد ہو گیا۔ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ اتنے خوش ہوئے کہ ان بزرگ کے قدموں میں گر گئے۔ انہوں نے ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور پوچھا، تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا ہے؟ جواب دیا، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بزرگ بولے، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارا پردہ فاش کیا ہے، ہم ان کا راز افشا کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، ابھی تم نے سفید پوشاک والے شخص کو دیکھا تھا؟ عرض کی، جی ہاں دیکھا تھا۔ فرمایا، وہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے جو روزانہ بصرے سے ظہر کی نماز پڑھ کر مکہ پہنچتے ہیں۔ یہاں ہم لوگ وعظ و نصیحت اور درس دیتے ہیں، اور جب عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو واپس بصرے چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جن لوگوں کے امام ہوں، ان کو ہم سے دعا کرانے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ جن سے ہم خود سیکھتے ہیں وہ جن کے پاس ہوں ان کا ٹھکانہ ہی بہت اعلیٰ وعرفہ ہوتا ہے۔ اسی سے ایک واقعہ اور بیان ہے۔ خواب میں حقیقت ظاہر ہو گئی۔ روایت ہے کہ ایک غریب اور مفلس شخص کا گھوڑا ایبی ہو گیا تھا۔ اس نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا۔ آپ نے قیمت دریافت کر کے 400 دینار میں اسے خرید لیا۔
رات کو اس شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کا گھوڑا دوسرے گھوڑوں کے ساتھ بہشت کے چراگاہوں میں چر رہا ہے۔ اس نے پوچھا، یہ کس کے گھوڑے ہیں؟ بتایا گیا، یہ تیرے گھوڑے تھے، مگر اب ان کا مالک حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد وہ شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں کل والا سودا منسوخ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تیرے خواب سے میرے اللہ نے مجھے پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے۔ وہ واپس چلا گیا۔ اگلی رات خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خواب میں دیکھا کہ عالی شان محل اور دل فریب منظر ہے۔ پوچھا، اس محل کا مالک کون ہے؟ جواب ملا، جو شخص بے منسوخ کرے یہ اس کا محل ہے۔ بیدار ہونے پر آپ نے اس آدمی کو بلایا اور بے منسوخ کر دی۔ تو یہ شان ہے ولی اللہ کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ہم ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ سب کا اور ہمارا اللہ نگہبان۔